پارہ نمبر 28 ہے، اور پارہ نمبر 28 کا آغاز سورہ المجادلہ سے ہے۔ سورہ المجادلہ مدنی سورہ ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کا شان نزول ہے کہ عرب کے دستور میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تو آج سے میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا، یعنی انہیں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے فریاد کی کہ میرے شوہر نے تو مجھے طلاق نہیں دی، تو پھر میں کیسے ان کے لیے حرام ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں فریاد کر رہی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی گفتگو سن لی، اور پھر فرمایا کہ زہار ایک جھوٹی اور ناپسندیدہ بات ہے، بیوی کبھی بھی ماں کی جیسی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ سخت جھوٹی اور ناپسندیدہ بات ہے۔ پھر فرمایا کہ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی بات سے رجوع کریں تو ایک دوسرے سے رجوع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور جو غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ فرمایا یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے۔ ایسے کافروں کے لیے دردناک سزا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور فرمایا جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا دھرا سب گن گن کر محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پر گواہ ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ذلت اور خواری سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے اجتماعیت کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ خفیہ باتیں اور سرگوشیاں کرنے والے 3 ہو یا 6 ہوں، یعنی کم ہو یا زیادہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ فرمایا اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس کا ایندھن بنیں گے اور ان کا بڑا ہی برا انجام ہوگا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ فرمایا سرگوشی کرنا ایک شیطانی کام ہے، اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے اس سے رنجیدہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اور فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیے کی بات چیت کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، اور اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم
تخلیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے صدقات دینے سے ڈر گئے ہو؟ اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تمہیں اس سے معاف کر دیا۔ اور فرمایا نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے جس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور ایمان والے علماء کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی اور مجلس کے آداب سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حزب الشیطان کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے؟ فرمایا کہ وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور وہ اپنی قسموں کی آڑ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ فرمایا یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا، ان کے دلوں سے شیطان نے خدا کی یاد بھلا دی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ جس روز حشر ہوگا یہ تب بھی قسمیں کھائیں گے، مگر اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کام آئے گی۔ فرمایا شیطان کی پارٹی والے خسارے میں رہنے والے ہیں، یہ ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں۔ پھر حزب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفوں سے یہ محبت نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان ہوں۔ فرمایا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور زور آور ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو بہتی نہروں والی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اور اللہ کی پارٹی والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ حزب اللہ میں شامل ہونا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوطی بخشے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور رکوع نمبر 4 کا آغاز سورہ الحشر سے ہے۔ سورہ الحشر مدنی سورہ ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اہل کتاب کو پہلے حشر میں ہی ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ فرمایا ان کا ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ایسے رخ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جو درخت تم نے کاٹے اللہ کے حکم سے کاٹے، اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ حکم دیا۔ اور فرمایا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیے ان کے قبضے سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹائے، اور تم نے ان پر اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے۔ پھر مال فے کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا دے وہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تمہارے مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور فرمایا
کہ غریب مہاجرین کے لیے ہے کہ جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کی حمایت پر کمر بستہ رہے۔ پھر انصار کا اثار بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجروں سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ مہاجروں کو دے دیا جائے اس کی کوئی ضرورت اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور فرمایا یہ انصار وہ لوگ ہیں کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں۔ فرمایا جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب رہا۔ فرمایا جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے آئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی نقص نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ غالب اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور ساتھ ہی اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اہل ایمان سے محبت رکھنی ہے، اہل ایمان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کی تنگی سے بچا لیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے منافقین کی سرگرمیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق بن گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو پیٹھ پھیریں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق بے عقل لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، یہ لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ فرمایا یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں اور آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں، مگر دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، تھوڑی مدت پہلے مزہ چکھنے والوں کی طرح ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ منافق کی مثال شیطان کی سی ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں ظالم ہیں اور انجام کار ہمیشہ کے لیے ان کا جہنم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ منافقین کی سرگرمیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ فرمایا دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ دبا جاتا اور اللہ کے خوف سے وہ پھٹا پڑتا۔ فرمایا یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی ہے، وہ غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے، بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، تخلیق کے منصوبے کو نافذ کرنے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ سے خوف کھانا ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آنے والے کل کے لیے کیا کیا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ الممتحنہ سے ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے،
اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر میری راہ میں جہاد اور ہجرت کے لیے نکلے ہو تو میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور تم ان سے دوستی کا آغاز کرتے ہو، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمہیں جلا وطن کیا۔ تم رب پر ایمان لاتے ہو اور تم چھپا کر انہیں دوستانہ پیغام بھیجتے ہو۔ فرمایا جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو اور اعلانیہ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور تم میں سے جو ایسا کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فرمایا کہ میرے دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر قابو پا کر تم سے دشمنی کریں، اور وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں اذیت دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فرمایا قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہارے کسی کام نہ آئیں گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے قطعاً بیزار ہیں، ہم نے تم سے انکار کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا ہے کہ میں آپ سے مغفرت کی درخواست کروں گا جب تک آپ ایمان نہ لے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کہ اے ہمارے رب، آپ پر ہم نے بھروسہ کیا، آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا اور آپ ہی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرمائیں، اور بے شک آپ زبردست ہیں اور دانا ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے طرز عمل پر ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اور فرمایا جو آخرت سے منحرف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ زبردست اور دانا ہے، اور اللہ ہی سارے اعمال دیکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے مومن عورتوں سے بیعت لے لو۔ فرمایا جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے روکتا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ فرمایا ان سے دوستی کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کے ایمان کا امتحان لے لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جب تمہیں ان کے ایمان کا پتہ چل جائے تو پھر انہیں کافروں کو نہ لوٹاؤ۔ فرمایا ان کافر شوہروں کے مہر ان کی طرف پھیر دو، اور نہ کفار اب ان کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی یہ کفار کے لیے حلال ہیں، اور ان کو مہر ادا کرنے کے بعد ان سے نکاح کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا جو مہر کافروں نے مسلمان عورتوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر فرمایا کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو مہر تم نے انہیں دیے وہ تم واپس مانگ لو۔ پھر فرمایا جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے بیعت لے لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیکی کی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ فرمایا ان شرائط کے تحت ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ پھر فرمایا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، وہ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلے کرنے والا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ان لوگوں سے تعلقات، دلی محبتیں، دوستیاں نہیں رکھنی جنہوں نے دین کے معاملے میں مخالفت کی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور رکوع نمبر 9 کا آغاز سورہ الصف سے ہے۔ سورہ الصف
مدنی سورہ ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ حرکت یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ فرمایا تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ پھر فرمایا یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف یعنی بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا جب وہ کھلے نشانیاں لائے تو بنی اسرائیل نے جھٹلایا اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ وہ بات نہیں کہنی جو کرنی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے بہترین تجارت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا یہ ہمیشہ کی قیام گاہ ہے اور بہترین گھر ہے۔ فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوسری چیز جو تمہیں اللہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہونے والی فتح ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہوگا، تو ان کے حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فرمایا اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور ایمان والے ہی غالب ہوئے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ عذاب علیم سے بچنے کے لیے آج تجارت کرنی ہے، یعنی اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں لگانا ہے اور اللہ کا مددگار بننا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور رکوع نمبر 11 کا آغاز سورہ جمعہ سے ہے۔ سورہ جمعہ مدنی سورہ ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، زبردست، غالب، حکمت والا ہے۔ فرمایا وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور فرمایا رسول کی بعثت ان کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ فرمایا اور اس سے زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ پھر فرمایا کہ یہودیوں کو بہت گھمنڈ ہے کہ بس یہی اللہ کے چہیتے ہیں۔
فرمایا ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اپنے گمان میں سچے ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں۔ فرمایا یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے۔ فرمایا ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکیم ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ موت کے بعد اللہ ہی کے سامنے پیش کیا جانا ہے اور پھر اللہ بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب کا کام کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے نماز جمعہ کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فرمایا جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اور فرمایا کہ جب انہوں نے کھیل تماشا دیکھا تو وہ اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ المنافقون سے ہے۔ سورہ المنافقون مدنی سورہ ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ فرمایا یہ بری حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان سب لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم بڑے شاندار لگتے ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو ان کی باتیں سنتے ہی رہ جاؤ، اصل میں یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن دیے گئے ہیں، یہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مغفرت کی دعا کرے تو یہ سر کو جھٹکتے ہیں، گھمنڈ میں رہتے ہیں اور آنے سے رک جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ فرمایا جبکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو عزت والا ہے وہ مدینہ پہنچ کر ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ فرمایا اللہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ منافقوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، اور زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور عزت تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے اور نفاق سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کیوں نہ تھوڑی سی اور مہلت دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ فرمایا جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ موت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور رکوع نمبر 15 کا آغاز سورہ التغابن سے ہے۔ سورہ تغابن مدنی سورہ ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور فرمایا کہ یہ برے انجام کے مستحق اس لیے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے لیکن یہ انکار کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا، اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور منہ پھیر لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر کوئی ان میں سے کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ انکار کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ہار جیت کا دن اجتماع کا دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ دن ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی اور بڑی ہی عمدہ صورتیں بنائی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہے، وہ اجتماع کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اللہ تعالیٰ نے روشنی کو نازل کیا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ یوم تغابن یعنی ہار جیت کے دن کے لیے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی ایمان رکھنے والوں کے دلوں کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان رکھنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر ادا کرے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حاضر اور غائب چیز کو جانتا ہے، زبردست ہے، دانا ہے۔ فرمایا اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی سنو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہیں، بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اور فرمایا اپنے مال خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر ادا کرے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے اور دل کی تنگی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے، اور رکوع نمبر 17 کا آغاز سورہ طلاق سے ہے۔ سورہ طلاق مدنی سورہ ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔
فرمایا زمانہ عدت میں نہ تو تم انہیں گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ سری برائی کی اگر وہ مرتکب ہوں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو ان سے تجاوز کرے گا وہی ظالم ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے جدا ہو جاؤ، اور فرمایا کہ دو صاحب عدل آدمیوں کو گواہ بنا لو اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرو۔ پھر طلاق کی عدت کے بارے میں فرمایا کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کی عدت 3 ماہ ہے، یعنی بہت اگر بوڑھی ہو اور حیض آنا بند ہو گیا ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور وہ جو بھی بہت چھوٹی ہو جنہیں حیض نہ آیا ہو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے، اور فرمایا حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ پھر فرمایا کہ زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو انہیں جہاں تم خود رہتے ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ۔ پھر فرمایا کہ طلاق کے بعد عورتوں پر کب تک خرچ کیا جائے گا کہ اگر متعلقہ حاملہ ہے تو پھر وضع حمل تک اس پر خرچ کرو، اور اگر وہ دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو اور بھلے طریقے سے باہمی گفتگو کے ذریعے ان کے ساتھ معاملہ طے کرو، اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو پھر بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا لو۔ فرمایا خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے گا اور تنگ دست آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اللہ اس کو ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کرے گا اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں فراخی عطا کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے نافرمانی کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ان کی کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کا اللہ نے محاسبہ کیا، اللہ نے ان کو بری طرح سزا دی اور انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ فرمایا ان کا انجام کار نقصان ہی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ فرمایا اے صاحب عقل لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو اس کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کے ذریعے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کا سخت محاسبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نصیحت نازل فرمائی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جہالت کی تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور رکوع نمبر 19 کا آغاز سورہ التحریم سے ہے۔ سورہ التحریم مدنی سورہ ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا راستہ مقرر کر دیا ہے، اور فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی اور ان کی بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راز کے ظاہر کرنے کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کسی حد تک تو ان کو خبردار کیا اور کسی حد تک ان سے درگزر فرمایا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے یہ خبر دی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم دونوں توبہ کرو تو تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے اور تمام اہل ایمان اور ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں، اور اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، شوہر دیدہ یا کنواری بیویاں تمہارے بدلے میں عطا کرے گا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور فرمایا اس آگ پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جائے وہ بجا لاتے ہیں، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج معذرت نہ کرو، آج تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، خوب باخبر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور خالص توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا وہ دن جب اللہ اپنے نبی اور ایمان لانے والوں کو اس دن رسوا نہ کرے گا، اور اس دن ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین سے آپ جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ کفار اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ بطور مثال کے پیش کرتا ہے کہ وہ دونوں نیک لوگوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ شوہر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ جاؤ تم بھی آگ میں جانے والوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی اور کہا کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی دی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے رب کے ارشادات اور کتابوں کی تصدیق کی، وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نبی اور ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا، اور اللہ ہی مومنوں کا نور مکمل کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت جانے کی، جنت میں گھر کی دعا مانگنی ہے، جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اسے بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فرمایا کہ خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔